جہین کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو چہرے والا۔ اور قیامت کے دن ایسا شخص کس حال میں ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ایسا شخص بدترین ہے۔ اور وہ کیا دو صورتیں ہیں کہ آپ سامنے ایک شخص کی عزت کر سکتے ہیں، اکرام کر سکتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں؟ وہ دو کیا صورتیں ہیں؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر کچھ ہوتے ہیں اور باہر کچھ ہوتے ہیں، جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، جن کا دو رنگ ہوتا ہے اور جن کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ سامنے تو خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بدخواہ بن جاتے ہیں۔ سامنے تو ہماری خوب تعریفیں کرتے ہیں اور ہمارے عمل کو مزین کرتے ہیں، اور جب وہ پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، تو ہماری برائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے عہدے اور ہماری دولت کو دیکھ کر کے وہ ہماری چاپلوسی کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے تملک اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں میں ہوتے ہیں تو وہ خوب برائیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گدھے کو بھی مجبوری میں باپ بنانا پڑتا ہے، اور اسی میں وہ ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا حدیث کے اندر، ایسے لوگ ذو الوجہین ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامت ذو الوجہین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کا دنیا کے اندر دو چہرہ ہوتا ہے، جو دو رخا ہوتا ہے، جس کا دو رویہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجدون شر الناس ذا الوجہین۔ تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے کہ وہ بدترین شخص ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ ذو الوجہین ہے، دو چہرے والے ہیں۔ الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه۔ کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین شخص ہیں۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو بہت بڑا فسادی ہو، اذیت دینا اس کی فطرت ہو، شر پسند ہو، تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ حضرت عیینہ بن حصن کا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے انہوں نے اجازت طلب کی، تو قبل اس کے کہ عیینہ بن حصن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے کہا کہ بئس ابن العشیرہ، بئس اخو العشیرہ، اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ لیکن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ اس سے نرمی سے پیش آئے، آپ نے اس کا اکرام کیا۔ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتراض ہوا، اشکال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، پیٹھ پیچھے تو آپ ایسا اور ایسا کہہ رہے تھے، اور جب سامنے آیا تو آپ اس کا اکرام کرنے لگے، آپ اس کو عزت دینے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ جس کے فحش، جس کی بد کلامی، جس کی بدگوئی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے شر سے لوگوں کو بچانا ہو تو اس کے پیچھے اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، ہمیں اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، اور آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، تو وہاں پر بھی اگر اس کے اندر کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی ہو تو آپ اس کو بتائیے۔ نہ بتانا یہ خیانت ہے، اور بتانے میں امانت ہے۔ ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے تو مشورے کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ مشورہ دینے میں امین ہو، امانت دار ہو، کھرا کھوٹا صحیح غلط ہر طرح کا عیب جس سے وہ واقف ہو اس کو بتائے۔ کوئی کسی سے پارٹنرشپ میں کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ وہ شخص آپ کے بغل میں رہتا ہے، وہ شخص آپ کا پڑوسی ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، تو مشورہ دینے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صحیح بات اس کو بتائیں۔ تو اس صورت میں بھی آپ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ عورت ہے، ان کو حضرت عمرو بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ نکاح میں تھی، انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو دو صحابی نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، ایک حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے، دوسرے ابو جہل نامی ایک صحابی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کدے پر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں، دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کن سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا، اما معاویۃ فصعلوک لا مال له واما ابو جہل فلا يضع عصاه عن عاتقه۔ ایک روایت میں فضراب للنساء ہے، یعنی جہاں تک معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ہے تو فقیر ہیں، ان کے پاس نفقہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں، تو کہاں سے وہ نفقہ ادا کر سکتے ہیں، کہاں سے وہ تم کو خشک رکھ سکتے ہیں؟ اور رہی بات ابو جہل کی، فضراب للنساء، وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، جس سے وہ شادی کرتے ہیں اس کی پٹائی کرتے ہیں، وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے الگ نہیں رکھتے ہیں، ہر وقت مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو صورتیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا فسادی ہو، اس کے فساد سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے آپ برائی کر سکتے ہیں، اس کے عیب کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں لوگ آپ سے مشورہ طلب کریں کہ بھئی وہ کیسا شخص ہے، وہ امانت دار، وہ کیسا شخص ہے، ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں کہ نہ کریں، تو آپ اس کے بارے میں بھی آپ کسی کو مشورہ دیں تو اچھا مشورہ دیں، اس کے عیب کو آپ اس کے سامنے بیان کریں۔